जी, we are back from the station ID. Are we on air? जी, we are on air. तो ये म्यूजिक कहाँ से आ गया? आपने शुरू किया? अच्छा, we are back from the station ID. और आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं कि ब्लड कितनी दूर जा सकता है, हार्ट का प्रेशर कितना है, तो व्हाट डू यू थिंक? आप किलोमीटर में चाहिए, माइल्स में जवाब चाहिए? ये कैसा सवाल है भाई? जी, ये कितने फीट तक जो है ना, चले आप पूछने के लिए तो डॉक्टरेट की डिग्री होना जरूरी है. यू हैव टू बी अ डॉक्टर. क्या इसके लिए डॉक्टर होना जरूरी है कि आपका नन्हा सा दिल जो है वो अगर उसको ओपन स्पेस दे दी जाए तो वो कितनी दूर तक आपका खून फेंक सकेगा, उसका कितना प्रेशर वो डेवलप करता है? ओपन स्पेस यानी हार्ट को निकाल के आप टेबल. हाँ, मतलब एक अज्यूम करें अगर, तो कितने फीट तक वो आपके खून को फेंक सकेगा? मेरा ख्याल है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर सामीन को भी नहीं समझ में आ रहा होगा. मेरा सवाल शायद किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होगा. तो अगर किसी के पास जवाब है तो दे दें, वरना कोई और सवाल करते हैं. कोई और सवाल करते हैं, आसान सा सवाल करते हैं. वो कौन सा पत्थर है जो पानी में नहीं डूबता? ये तो आसान सवाल है. फौरन जीते कवाली नाइट का टिकट, जिसमें RM साबरी और उनके साथी कवाली और गजलें पेश करेंगे. 12 जनवरी को सैटरडे के दिन हमारी तरफ से फ्री मेहमान बने उस कवाली नाइट के. सोनी धरती की तरफ से ये इनको ला रहे हैं BHL फैमिली एंटरटेनमेंट वाले, जो पहले उमर शरीफ और स्टूडियो 2.5 जैसे कामयाब शो शिकागो में लाने के बाद एक बार फिर आपके लिए नए साल का तोहफा ला रहे हैं. रमाडा इन ग्लेंडल हाइट में 8474751555. वो कौन सा पत्थर है जो पानी में नहीं डूबता? कोई ऐसा पत्थर है जो पानी में नहीं डूबता? फिर आप बोलेंगे आपने मुश्किल सवाल कर दिया. अच्छा, सामीन की सोनी दत्ती और अनैर. वालेकुम सलाम. है वो पत्थर जो पानी में नहीं डूबता? हाँ जी, बोले आप. वो जो है पत्थर, वो नमक. हाँ, वो डूबे बगैर ही मेल्ट हो जाएगा. आई थिंक यस, शी इज राइट. नहीं जी, मतलब बड़ा दबा सा जवाब दे रही है, लेकिन आपका जवाब दुरुस्त है. वो है नमक का पत्थर जो पानी में नहीं डूबता. आप जीत गई हैं कौन सा कवाली नाइट का टिकट. कौन साहिबा बात कर रही हैं? आप नाम बताएंगी? मैं आप क्या कहते हैं, आपसे बात करूँगी. हाँ, आप ऑन एयर हैं और मैं नाम पूछना चाहूंगी. आप मुझे आफ्टर शो कॉल करेंगी ताकि नाम बाद में बताएंगी? जी, मेरा नंबर लिख लें आप. पेन है 773 575 8193. चाहे तो 12 बजे कॉल कर लीजिए शो के बाद, या फिर कल 3 बजे के बाद कर लीजिए. ओके, थैंक यू. खुदा हाफिज. जी सामीन, आज के खातून हमारे काफी आज दोनों लेडीज ने जो है ना वो जवाब दिया. हाँ जी, आपने ये सवाल किया था कि ब्लड कितने दूर तक प्रेशर करता है. नहीं. ओह, यू नो दैट. ओह, आर यू अ डॉक्टर? चले फिर भी सुन लेते हैं, आइडिया लगाया. वैसे वो टिकट जा चुका है पहले ही. गूगल कर. अगर आपके पास जवाब है तो बता दे, ताकि तमाम सुनने वालों की नॉलेज में इजाफा हो जाए. उनको दे देंगे इससे कि 2 टिकट बाद में भी तो देने हमें. नहीं, वो अब 2 टिकट आज के शो के थे, वो पहले जीते जा चुके हैं. आप जवाब बता दें. जवाब बता दें आप. मैं राशिद आपसे बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, कोई बात नहीं. नहीं तो जवाब तो दे दे. आपका आइडिया कितना सही है. ये 1 मिलीमीटर तक होता है इसका प्रेशर जो होता है ना इसका. 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर. कितने फीट की बात? कितने फीट में? तकरीबन 3 फीट तक है ना इसका. सेंटीमीटर में लेस तो ज्यादा होता है. 3 फीट तक सिर्फ इतना सा प्रेशर पैदा करता है? सिर्फ 3 फीट तक वो अपने ब्लड को जो है स्क्वाट कर सकेगा? तो उसका जब डिपेंड करता है ना कितने प्रेशर होता है. वो नॉर्मल प्रेशर की बात कर रहा हूँ. मैं किसी बुड्ढे के दिल की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल प्रेशर की बात कर रहा हूँ. आप अगर 70 साल के बुड्ढे के दिल की धड़कन की बात कर रहे हैं. नहीं, वैसे अगर वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक देखा जाए प्रेशर, तो वो तो 120/80 जो होता है. मिलीमीटर तक अक्सर होता है. नहीं, जो प्रेशर होता है उसका जब उसको काटें तो कोई भी प्रेशर तो निकलता. पता नहीं. ये सोहेल बता भी नहीं रहे. चलो मैं जवाब आपको बता देता हूँ. एक जो नॉर्मल दिल की धड़कन होती है
جب وہ سکڑتا ہے اور پھیلتا ہے, یعنی کہ ایک پریشر کریٹ کرتا ہے ہمارے خون کو ہماری رگوں میں دوڑانے کے لیے, ایک پریشر جب وہ ڈیولپ کرتا ہے تو پتہ ہے نا آپ کو, پھر سارا خون جو ہے نا پورے جسم میں جاتا ہے, ہر ایک کونے تک, ہر ایک انگلیوں کی پوروں تک, اور ہیڈ ٹو ٹو جو ہے نا وہ ہر جگہ خون جاتا ہے پھر واپس آتا ہے. تو وہ جو پریشر کریٹ کرتا ہے, اگر اس کو اوپن اسپیس دے دی جائے تو وہ 30 فیٹ تک, ایک پریشر سے 30 فیٹ تک جو ہے نا وہ خون کی اس کو جو ہے نا اسکرٹ کر سکے گا, 30 فیٹ تک وہ دور پھینک سکتا ہے خون کو. یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ انشاءاللہ اگلے ویک جو ہے نا وہ ضرور ٹکٹ جیتیے گا. جی, اور اب میرے پاس ہیں لیتے ہیں کمرشل بریک, پھر ہے ٹاک شو کا ٹائم. آج تو زبردست ٹاک شو ہے آپ کا. صوفیہ, آخر یہ دیوان پر ساری عوام کہاں جا رہی ہے؟ سہیل, یہ لوگ عوامی بازار جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پورے دیوان پر سب سے اچھی اور سب سے سستی گروسری صرف عوامی بازار میں ہی ملتی ہے. ذبیح حلال گوشت ہے ان کے پاس؟ ایسا ایتھینٹک ذبیح حلال کے غیر ذبیح ثابت کرنے والوں کو $50,000 کا انعام, جو گزشتہ 10 سال سے رکھا ہوا ہے اور آج تک کوئی بھی نہیں جیت سکا. اچھا, آپ گروسری اور گوشت لیں, میں ویسٹرن یونین سے پاکستان پیسے بھجوا کر آتا ہوں. عوامی بازار ویسٹرن یونین کے آتھورائزڈ ڈیلر بھی ہیں, آپ پیسے یہاں سے بھی بھجوا سکتے ہیں. کیا بات ہے عوامی بازار کی. ان کا ایڈریس ہے 2340 ویسٹ دیوان ایونیو, شکاگو, اور ان کا فون نمبر ہے 773-274-2333. صبح 11 بجے سے رات 11 بجے تک کھلے رہتے ہیں. عوامی بازار. Papa, you'll come for my football game? It's tomorrow afternoon. ہاں اسلم, ہم آپ کا گیم کیسے مس کر سکتے ہیں, ضرور آئیں گے. But Daddy, you said you'd take me and Zanab to the concert at 2. You promised. اور میں اپنا پرومس پورا کر لوں گا فاطمہ, ڈونٹ بی سلی. Football? Concert? Nonsense. You have to chair the association lunch meeting tomorrow. Yes, and I'm really looking forward to that. Arey, you are taking me to the dentist tomorrow afternoon. میں 3 دن سے سوپ پی رہا ہوں. And tomorrow you will have mutton korma abba jaan. Dentist جائیں گے ہم, no problem. Never want to miss a thing? Then get the Hopper, the most advanced whole home HD DVR available, and record 6 shows at once during prime time, free with the qualifying American package. Subscribe to Urdu packages $29.99 per month and higher, and receive a $75 American Express reward card by mail. Mention offer code 02INTLDM1 to redeem this offer. To find out more, call 866-431-8814 or visit dishurdutv.com. Hello, association members, myself Ahmed Hopper Khan. Limited time offer with new dish service. Restrictions apply, including additional monthly programming. Fees, terms, conditions and restrictions apply to reward card use. Record 6 shows including 4 major local network plus 2 of your choice. Call for details. جی, وی آر بیک فرام دا اسٹیشن. وہ کمرشل بریک, اور آپ کے پاس اور کمرشل ہے میرے خیال میں بہت سارے. جی ہاں, آپ کریں ٹاک شو کے لیے تیاری. آپ کے اس موضوع پہ آج بات کرنے والی ہمارے سننے والوں کے ساتھ. تو میں جب تک کچھ اور تھوڑے سے کمرشلز ہیں ہمارے پاس. اسٹار آٹوز ہر قسم کے میکینیکل اور باڈی ورک کے لیے سالہ سال سے کمیونٹی کی ایمانداری سے خدمت کر رہے ہیں. نہایت تجربہ کار الیکٹریشین اور میکینیکل باڈی ورک کے لیے جانے جاتے ہیں. نو ہینکی پینکی, گاڑی میں صرف موجود پرابلم کو ہی ٹھیک کرتے ہیں. دوسرے جی لے لیں. سونی جاتی اور ہلو, لوگ دوسرے گیراجز سے روتے ہوئے آتے ہیں اور اسٹار آٹوز سے خوش ہو کے نکلتے ہیں. یہ بھی کوئی روتے ہوئے تھے جو نکلے ہیں روتے ہوئے. اسٹار آٹوز چلے جائیں. اکرم چودھری صاحب کا شکریہ ادا کریں کہ وہ ہم اسٹار آٹو بھی چاندے بعد, گڈی بھی خوش تھے, کسٹمر بھی خوش. تو نہ روئیں, اسٹار آٹوز میں جائیں. 5000 نارتھ کلارک ان کا ایڈریس ہے, شکاگو ایلینوائے. فون نمبر ہے 773-561-0505 773-561-9533. 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں اسٹار آٹوز کی طرف سے. تمام سننے والوں کو نیا سال کی مبارکباد. میڈالین اونرز کے لیے خوشخبری, اپنے میڈالین کو ٹرانزٹ فنڈنگ سے ری فائنانس کرائیں اور 2,50,000 تک کا لون حاصل کریں. نیا مناسب انٹرسٹ ریٹ, 1 دن میں چیک مل جاتا ہے. نو کلوزنگ کاسٹ, نو پری پیمنٹ پینلٹی. آج ہی اپنے میڈالین کو ری فائنانس کرانے کے لیے مائک کو کال کریں 847-533-3161 یا وزٹ کریں ٹرانزٹ فنڈنگ. ٹرانزٹ فنڈنگ کی طرف سے تمام سننے والوں کو نیا سال مبارک. آر کے کارپیٹ اینڈ فلورنگ, جی ہاں 20-22 سال سے کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں. سب سے اچھے پرائسز ہیں ان کے پاس. جب بھی آپ کو کوئی بھی
زبردست وہ کارپیٹ چاہیے ہو, بہت اچھی کارپیٹ چاہیے ہو, سارے شہر میں گھومیں, آپ کو آپ جو ہے نا وہ کوئی بھی سیمپل پیس لے لیں اور وہ سیمپل لائیں تو اس سے کئی کم پرائس پہ آپ کو وہ سیمپل میں آر کے کارپیٹ والے پورے آپ کے گھر کی کارپیٹنگ کر دیں گے. رویندر سنگھ روی کو ضرور یاد رکھیں, ان کا نمبر ہے 7739880348 اور ان کا ایڈریس ہے 6346 نارتھ کلیئرماؤنٹ ایونیو, کلیئرماؤنٹ اور ڈیوان کے کارنر پر. اور آج کل بڑی زبردست نیو ایئر سیل بھی لگی ہوئی ہے, اسٹاک سارا رگس کا نکال رہے ہیں, کارپیٹس کا نکال رہے ہیں, تو آپ ضرور جائیں. زبردست نیو ایئرس کی سیل لگی ہوئی ہے ان کے پاس. پردیسی گروسر اور آر کے کارپیٹ کی طرف سے بھی تمام سننے والوں کو نیا سال مبارک ہو. پردیسی گروسر, آپ پردیس میں اور اپنے دیش کی بہت سی چیزیں مس کرتے ہیں مگر گھبرائیں نہیں, اب آپ کے ملک کی ہر چیز یہاں بھی دستیاب ہے. پردیس میں پردیسی گروسر جو موجود ہیں, کئی سال سے گلین ایلن میں آپ کی خدمت میں مصروف ہیں. اب ان کی یہ لوکیشن جو 1184 روزویل روڈ پر ہے, اب بہت جلد ان کی دوسری لوکیشن بھی اوپن ہونے والی ہے جہاں پر قسم کی انڈو پاک گروسری کے علاوہ اب تازہ پھل اور سبزیاں بھی اویلیبل ہوں گی. ان کی نئی لوکیشن جو کھلنے والی ہے اس کا ایڈریس ہے 1545 بلومنگ ڈیل روڈ, گلینڈل ہائٹ, پردیسی گروسر. اور جی ہاں, ایک اور, اگر آپ دیوان کے ارد گرد میں ہیں تو الامین گروسری, جی ہاں دیوان پر الامین گروسری بنگلہ دیشی, انڈین اور پاکستانی گروسری کا شاندار مرکز ہے. یہاں پہ آج کل بڑی زبردست جو ہے نا وہ سیل چل رہی ہے امین گروسری میں. تازہ مچھلیاں تو آپ لیتے ہی ہیں وہاں سے, وہاں آپ کو ہر قسم کی تازہ مچھلیاں ملتی ہیں, روہو, پامپلیٹ, بومل, موزل, دوتر, سنگاڑا. لیکن آج کل ان کے زبردست سیل لگی ہوئی ہے, ڈالر آئٹمز بھی آ گئے ہیں, دالیں, مسالے, ہر طرح کی سیل وہاں پہ موجود ہے. 4 پاؤنڈ دال جو ہے مسور کی وہ 299 میں, پورے شہر میں ایسی کوئی سیل نہیں ہے. شوگر 4 پاؤنڈ کی 199 میں, چلی پاؤڈر 245, چائے کی پتی 299 1 پاؤنڈ, یعنی کہ امیزنگ سیل لگی ہوئی ہے الامین گروسری پہ. نئے سال کی سیل ہے, فوراً بھاگے بھاگے جائیں اور پورے مہینے کی گروسری آپ الامین گروسری سے لے لیں. الامین گروسری کا ایڈریس ہے 6403 نارتھ آرٹیشن اور ڈیوان کے کارنر پر ہیں. اگر آپ کو کوئی اور سیل کی تفصیلات چاہیے ہو تو آپ محمد سلیم چودھری کو اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں 7734659526. الامین گروسری, زبردست نئے سال کی سیل سے فائدہ اٹھائیں, پورے مہینے کی گروسری آدھے پیسوں میں لے آئیں, الامین گروسری جائیں. اور آج جی ہاں, آج کا اسپانسر آپ کے ٹاک شو کے اسپانسر ہیں آج اسپائس اینڈ گرل. پتہ نہیں کون اسپائس اینڈ گرل ولا پارک میں روایتی انڈین اور پاکستانی کھانوں کا مرکز. اسپائس اینڈ گرل, موم اینڈ ڈیڈ کھائیں قورمہ, بریانی, چکن ٹکے, کڑھائی گوشت, حلیم, اور بچے کھائیں فرائز, چیز اسٹک, ہاٹ ڈاگ, چکن ٹینڈر, چکن برگر, ٹاکو, بریٹو. ہر ڈش اسپائس اینڈ گرل میں اتھینٹک سبھی حلال گوشت سے تیار کیا تھا, جس کا سرٹیفکیٹ اسپائس اینڈ گرل نے کاؤنٹر پہ آویزہ کیا ہوا ہے, جو شریعہ بورڈ سے تمام انگریڈینٹ کی جانچ پڑتال کے بعد ایشو کیا جاتا ہے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ سرٹیفکیٹ ارد گرد کے اور کسی ریسٹورینٹ کے پاس نہیں ہے. اسپائس اینڈ گرل کا ایڈریس ہے 100 ایسٹ روزویل روڈ, ولا پارک, الینوائے. ان کا فون نمبر ہے 6308333202 اور 6308333257. سونی دھرتی کا نام لیں تو 10% کا ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا. اسپائس اینڈ گرل کی طرف سے بھی تمام سننے والوں کو نیا سال مبارک ہو. الامین گروسری کی طرف سے بھی تمام سننے والوں کو نیا سال مبارک ہو. اور نئے سال ابھی شروع نہیں ہوا ہے, آج آپ کس موضوع پہ ہمارے تمام سننے والوں سے ٹاک شو میں بات کر رہی ہیں نئے سال کی؟ جی نیا سال ضرور ہے لیکن میرا ٹاپک بڑا خطرناک ہے, تو آپ لوگ سنیے گا. اور ایز یوزول میں بولوں گی ٹاپک کے ٹاک شو کے بیچ میں کالز نہیں لوں گی, لیکن اس کے 10-15 منٹ بعد جب میں ٹاک شو ختم ہوتا ہے آپ لوگ کال کر کے کمنٹس اور ایڈوائسز دے سکتے ہیں. اور میرا فون نمبر ہے 8474751555. سو ہیئر آئی اسٹارٹ مائی ٹاک شو. آج کا میرا ٹاک شو کا ٹاپک ہے سزائے موت, ڈیتھ پینلٹی. آئی ایم ناٹ اے لائر, لیکن پھر بھی میں اس پہ مجھے بہت عرصے سے کہنے کو دل کر رہا تھا, اس لیے کہ کچھ عرصے پہلے میں نے ایک ڈیتھ رو میں جو مائیکل پیری ہے اس کی آخری پویم پڑھی تھی, جو اس نے اس کی سزائے موت سے پہلے لکھی تھی, اینڈ دیٹ ریئلی افیکٹڈ می اے لاٹ. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میں سوچ رہی تھی کہ اس ٹاپک پہ ضرور بات کریں گے اور ہم ایڈوائسز لیں گے کہ آپ لوگ اس کو اگری کرتے ہیں کہ نہیں, کہ کیونکہ ابھی بھی بہت سارے مسلم کنٹریز میں یہ فالو کیا جاتا ہے, پریکٹس کیا جاتا ہے ڈیتھ پینلٹی. تو آپ لوگوں سے بھی مشورہ لینا تھا. تو سزائے موت, تو اس کے لیے میں یہی کہوں گی کہ آج جب ہم زندگی کے نئے سال کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نئے سال کی خوشیوں کی مبارکباد دے رہے ہیں, وہیں پر اس دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو ہر گزرتے ہوئے دن پر خوف سے دہل جاتے ہیں
کہ ان کی مختصر سی زندگی، یعنی کہ جن کی موت کی ڈیٹ اور وقت دوسرے انسانوں کے لیے جو راز رہتا ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا، یہ تو خدا کے پاس ہی، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی راز ہوتا ہے کہ ہماری موت کس وقت لکھی ہے، لیکن وہ راز کچھ لوگوں کو انسان ہی اپنی طرف سے ڈیٹ بنا کر اور بتاتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو تمہاری ڈیتھ پینلٹی کی جو سزا ہے وہ تم پر اپلیکیبل کی جائے گی. تو ایسے لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ ان کی موت کس وقت ہوگی. انہیں نئی سال کی خوشی نہیں، بلکہ وہ تو وقت کو ہمیشہ کے لیے اسی پل روک دینا چاہتے ہیں. 1948 میں یونائٹڈ نیشن نے ایک ایشو نکالا تھا جس کو نام دیا گیا تھا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. اس کے آرٹیکل 3 تھے جس میں لکھا گیا تھا کہ سزائے موت یا ڈیتھ پینلٹی جو ہے ایک طرح سے انسانی حقوق کے خلاف ہے، یا اٹ از اے وائلیشن آف ہیومن رائٹس. ڈیتھ پینلٹی از اے وائلیشن آف ہیومن رائٹس. اور اس آرٹیکل میں صاف صاف لکھا گیا تھا کہ ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے، مگر میجورٹی ووٹس نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسٹرکٹلی فالو نہیں کیا گیا. اس آرٹیکل کا یہ فائدہ ضرور ہوا تھا کہ 118 کنٹریز نے اپنے ملکوں میں ڈیتھ پینلٹی کو بین کر دیا، یعنی سزائے موت کو بین کر دیا. مگر افسوس یہ ہے کہ اب بھی ڈیتھ پینلٹی 78 نیشنز میں اپلیکیبل ہے، جس میں ہماری مسلم کنٹریز بھی ہے جیسے ایران، عراق، سعودی عربیہ، پاکستان وغیرہ شامل ہے، اور چائنا اور USA جیسی کنٹریز بھی شامل ہے. میں جانتی ہوں یہ ٹاپک آپ لوگوں کے لیے بڑا سینسیٹیو ہے، اور ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ ہم میں سے بھی کوئی بھی ان قسم کے واقعات سے دوچار ہو. مگر ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ اس قسم کی اذیت سے گزرنے والے اور اس قسم کی اذیت دینے والے بھی ہم ہی میں سے لوگ ہوتے ہیں، ہم جیسے انسانی ہوتے ہیں. جی بالکل صحیح. اس ٹاک شو کے آخر میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی رائے بھی جاننا چاہوں گی. تو سب سے پہلے اگر ہم اس ٹاپک کو اپنے مذہب کے نظریے سے دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں آیا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اور جان کے بدلے جان. اگر تم اپنے پہ کیے ہوئے ظلم کا بدلہ لینا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، مگر معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور ایک دوسری آیت میں قصاص کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ کسی کو سزائے موت دینے سے پہلے اسے 3 مرتبہ ضرور پوچھا جائے کہ اگر تم جان کے بدلے اس کے برابر رقم تمہیں دے دی جائے تو کیا تم اس انسان کو معاف کر سکتے ہو. میرا ہمیشہ سے یہ نظریہ رہا ہے کہ کوئی تو بات ہے جو ہم انسانوں میں جانوروں سے مختلف ہم لوگ ہیں. وہ جانور جو کسی جذبے سے زیادہ وقتی حالات کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہیں اور اسی وقت بدلہ لینے کے روادار ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ اپنے کتے کو، چاہے وہ کتنا ہی پالتو ہو، کتنے ہی سالوں سے آپ کے پاس ہو، زور سے 2-3 مرتبہ ڈنڈا مار کر دیکھیں تو لاکھ آپ اس کے مالک سے ہی وہ سب کچھ بھول کر آپ کو کاٹنے کو ضرور آگے بڑھے گا. یہ ہے جانوروں کی فطرت. مگر اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا مطلب کہ معاف کر دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پوشیدہ وہ رحم اور معاف کر دینے کی طاقت کو بھی آزمانا چاہتے ہیں. اسلام میں 3 گناہوں پر سزائے موت کا ذکر کیا گیا: جب کوئی کسی کا مرڈر کرتا ہے، جب زنا جیسے گناہ کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور تیسرا جب فساد اور شرک کا گناہ کرتا ہے. اب اگر ہم ایک اور آیت پر غور کریں تو یہ بھی ذکر ہے کہ ایک انسان کا قتل دراصل پوری انسانیت کا قتل ہے. جب یہ رول اسلام میں فالو کیا جاتا ہے تو وہ دور تھا جب یہ قرآنی آیت اتری تھی، میرے خیال میں وہ دور تھا خلیفاؤں کا، یا اگر کے بعد کا دور دیکھے تو پنچایتوں کا دور تھا. اور نو ڈاؤٹ کہ بہت سی پرانی روایتیں اگر آج کے دور میں دہرائی جائیں تو بڑی فائدہ مند ہوتی ہے. جیسے کہ پنچایتیں لگتی تھی اور بہت سے بزرگ مل کر بیٹھتے تھے، اور اگر کوئی ریپ کا کیس ہو، اگر ہم ایگزامپل لیتے کوئی ریپ کا کیس ہو تو لڑکی کو سامنے پکڑ کر لایا جاتا تھا اور اسے یہ آپشن ضرور دیا جاتا تھا کہ اگر تم اس لڑکی سے شادی کر لو تو تمہیں معاف کر دیا جا سکتا ہے. یعنی ہر طرح سے ایک آپشن بتایا جاتا تھا کہ تم یہ آپشن اگر اپلیکیبل ہے تو تم اس کو فالو کرو. اور اگر قتل کا کیس ہو تو قاتل جو ہوتا ہے اس کو مقتول کے سامنے لایا جاتا تھا، یعنی جس فیملی کا قتل ہوا ہے، جس کے بیٹے کا، بھائی کا، اس کے سامنے لایا جاتا تھا اور اسے ہینڈ اوور کیا جاتا تھا کہ یہ اب آپ کا مجرم ہے، آپ اس سے جو بدلہ لینا چاہیں. کہ آج کل کے جسٹس سسٹم میں جہاں پر ڈیتھ رو میں ایک انتظار کی لمبی قطار ہے، جیسے کہ ٹیکساس کے مائیکل پیری کا جس کا میں نے ذکر کیا تھا، اس کو 2001 میں قتل کی سزا کے لیے پکڑا گیا اور اس کو ڈیتھ رو میں انتظار کرتے کرتے 9 سال کی لمبی اذیت ناک انتظار کے بعد اسے 2010 میں جولائی میں اسے لیتھل انجیکشن کے ذریعے اسے مارا گیا.
تو جہاں اس دوران میں ایک اور بات جو مائیکل پیری کے لیٹرز بھی میں پڑھ رہی تھی آن لائن، تو اس نے یہ بھی کہا کہ اس دوران جو خاتون کا قتل کا جس پر الزام تھا، انہی کے بہت قریبی رشتہ دار نے انہیں کہا تھا، لکھا تھا ایک خط کہ اپنا نام راز رکھنا چاہتا تھا، کہ مائیکل پیری کو خط میں یہ لکھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ تم اپنے دل میں یہ بات لے کر جاؤ کہ ہم نے تمہیں معاف نہیں کیا. ہم بہرحال انسان ہیں. وقتی طور پر موت کا زخم بڑا گہرا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ زخم بڑھتا گیا اور ہم تمہیں دل سے معاف کرتے ہیں، مگر چونکہ ججمنٹ کے خلاف جانے کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے، اس لیے ہم تم سے معذرت خواہ ہیں. یہ خط انسانی فطرت کی طرف ایک صاف اشارہ ہے کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے، مگر زخم بھرتے بھرتے اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور پھر کسی کو معاف کر دینے کا کوئی فائدہ بچتا نہیں ہے. یا پھر انسان اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ وہ زندگی کے کاموں میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ وہ زخم تو بھر جاتا ہے، لیکن پھر اس کے پاس کوئی ایسی فیلنگز نہیں رہتی کہ کوئی جیے یا مرے، ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا. اسے فرق نہیں پڑتا کہ وہ جو میری بہن کا قتل ہوا یا میرے بھائی کا قتل ہوا، اس کا قاتل جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے اور ابھی اس کو موت، اس کے ڈیتھ رو میں ہے اور اس کو سزا ملنے والی ہے. اس سے اس کو کوئی فرق ہی نہیں رہتا. اس بارے میں وہ بھول چکا ہوتا ہے کہ کوئی زندہ رہے یا مرے، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ بھی ایک انسانی فطرت ہے کہ زخم تو بھر جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں معاف کرنے میں بہت دیر ہو جاتی ہے. انسانی فطرت کا یہ حال ہے کہ کئی وقت تک اپنے کسی قریبی رشتے کی موت کو قاتل کو برا بھلا بھی کہتا رہتا ہے. جب بھی قاتل کا ذکر آتا ہے تو بد دعائیں دینا شروع ہو جاتا ہے. اور میرے نزدیک تو یہ سب ہماری جسٹس سسٹم کا ہے کہ کیس کے فیصلے میں دیر کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر پہلے کے زمانے کی طرح پنچایت میں فوری فیصلے ہو جایا کریں تو دلوں میں نفرتیں نہ باقی رہے اور نفرتیں نہ پلے اور زخم ناسور نہ بنے کہ سالوں پر محیط بد دعائیں پھیل جائیں. مثلاً اگر ہم پرانے وقتوں میں ہوں، فرض کریں ہم پرانے وقتوں میں چلے جاتے ہیں اور خدا نہ خواستہ ہمارے بھائی کو کوئی ٹرک کے نیچے کچل کر مار دیتا ہے، تو پنچایت قاتل کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیتی ہے اور آپ کے سامنے لا کر لٹا دیتی ہے. آپ کو ٹرک کی چابی دے دی جاتی ہے کہ یہ وہی ٹرک ہے جس سے آپ کے بھائی کو مارا گیا. اب آپ کے پاس بھی یہ حق ہو گیا کہ آپ بھی اس قرآن کی آیت کی طرح بدلہ لینے کے لیے تیار ہے، جہاں کہا گیا کہ جان کے بدلے جان. ہمارے ہاتھ میں ٹرک کی چابی ہے. قاتل بے بس زمین پر لیٹا ہے، موت کا خوف اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا ہے اور ساتھ ہی رحم کی اپیل بھی. تو ہمارا فیصلہ کیا ہوگا؟ ایک امیجن کرتے کہ اگر آپ اور ہم میں سے کوئی ہے اور ہمارے ہاتھ میں ٹرک کی چابی ہے، خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن تو پھر آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ کیا ہم ٹرک پر سوار ہو کے ہم اس بے بس شخص کے اوپر سے ٹرک چلا دیں گے؟ کیا کہتے ہیں ہم؟ نہیں. یقیناً ہم میں سے 99% انسان ایسے ہیں جو کپ کپا جائیں گے کہ اس لیٹے ہوئے شخص نے تو قتل جیسا جرم کیا، مگر کیا ہم بھی اپنے ہاتھوں سے کسی کو قتل کر سکتے ہیں؟ اور اس وقت ہماری نفرت اور بدلہ لینے کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی. دراصل یہ سب اختیار حاصل کرنے کی گیم ہے. انسانی فطرت کی گہرائی یہ ہے کہ وہ اپنے دشمن کو قتل کرنے میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوتا، مگر صرف اسے بے بس اور مجبور دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے. اسے اپنی دسترس میں رحم کی اپیل کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. اور پھر ہمارا انکار کہ ہم یہ ٹرک کسی کے اوپر نہیں چلا سکتے ہمیں آیات کے اس حصے کی طرف لے جائے گا جس میں کہا گیا کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. بہت خوب، بہت اچھا. ہاں، ایسے ہی انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اور یہی فرق ہمارے اور جانوروں میں ہے کہ ہمیں اس درجے تک پہنچنا ہے کہ ہم آیات کی پہلی لائن پر کیوں اٹک جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم آگے کی کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں یہ چیزیں، یہ فیصلے پل بھر میں نہیں ہوتے؟ قاتل کو سامنے کیوں نہیں لایا جاتا تاکہ ہماری نفرتوں کی آگ اسی وقت ٹھنڈی ہو جائے؟ اسے اتنا پرولونگ کیا جاتا ہے کہ ہم بے وجہ معاف کرنا بھی چاہتے ہیں تو ہم اس بات کو بھول چکے ہوتے، فیصلے کی گھڑی گزر چکی ہوتی، ججمنٹ ہو چکا ہوتا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور بے وجہ ہم اس آیت تک نہیں پہنچ سکتے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو بہت تمہارے حق میں بھلا ہے. یہ ہمارے اسوہ حسنہ میں بھی ہے کہ ہمارے پیارے رسول نے بھی بہت سے ایسے لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے ان کو بڑی اذیتیں دی. ابھی آپ اگر اس کی ایک دوسری مثال میں لوں، ایک چھوٹی سی بات کہوں کہ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ جب تک خدا نہ کرے بھیک مانگنے والے کو لیں، فقیر کو، بیگر کو، ٹل دا ڈیٹ ہی از اے بیگر، اگر وہ بیگ کر رہا ہے پیسوں کے لیے، وہ ایک مجبور انسان ہے. لیکن اگر اسے آپ کسی وقت ڈھیر ساری دولت دے دیں
اور بھیک مانگنے والا بھیک دینے والا بن جائے تو دیکھیں پھر اس کے دل میں کتنا فرق آ جاتا ہے اور وہ اپنی غریبی کے دن کتنے جلدی بھول جاتا ہے. تو بات یہی ہے کہ ہم ایکچولی کسی کو مارنا نہیں چاہتے, ہم انسانی فطرت بہت رحم دل ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ ناانصافی کیا, ہم پر ظلم کیا, وہ ایک دفعہ آ کے اپنے ظلم کو قبول کر لے, اب معافی مانگ لے, بے بس ہو جائے ہمارے سامنے ہاتھ پیر جوڑ دے کہ میں تمہارے آگے بے بس ہوں, اب تمہارے ہاتھ میں ہے, تمہیں تو گناہ نہیں ملے گا اگر تم مجھے بھی قتل کر دو گے, جیسے کہ میں نے تمہارے بھائی کو قتل کیا ہے یا بہن کو قتل کیا ہے, لیکن اب تمہارے اوپر ہے. مطلب سارا کچھ بات ہوتی ہے دسترس کی کہ آپ کے دسترس میں آپ کے اوپر ظلم کرنے والا آ جائے, معافی مانگ لے آپ سے. اس کے لیے بڑی اچھی ایک بات کی تھی, ہم لوگوں کا ججمنٹ سسٹم میں کچھ ایسی ایڈوائسز ڈالنی چاہیے ہمیں. ایک پرانی فلم دیکھی تھی, میں بہت چھوٹی تھی جب انڈیا میں, وہ فلم مجھے بہت اس وقت تو اتنا دھیان نہیں رہا, لیکن اب جب کبھی میں ایسی بکس پڑھتی ہوں یا ایسی میں نے جیسے بتایا اس کی پوئٹری میں نے پڑھی تو مجھے وہ فلم بڑی یاد آتی ہے. اس میں یہی قصہ تھا کہ ایک ڈرائیور دھرمیندر تھا, خیر میں چھوٹی سی شارٹ میں بتاؤں گی, اس کا ہی ٹرک تھا, وہ ٹرک لے کے جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ سے ایک آدمی کو چل جاتا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بوڑھے ماں باپ تھے, اس کے 3 چھوٹے بچے تھے, بیوی تھی, بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو پنچایت اسے لے کر آتی ہے, اس کے باپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ رہا قاتل, اب تم کیا کرنا چاہتے ہو, اس کے ساتھ کیا سزا اس کو دینا چاہتے ہو. تو وہ بزرگ کی دیکھیں کہ بزرگ کی عقل کے, وہ کہتا ہے کہ میں اس کو سزا دوں تو میرا بیٹا تو واپس نہیں آ جائے گا, میری سزا یہ ہے کہ کسی بھی حال میں کوئی ایسا کام کیا جائے کہ مجھے میرا بیٹا واپس مل جائے. صحیح. اب پنچایت بیٹھی غور کر رہی ہے کہ کس طرح کرے کہ یہ اس کا سوال کا جواب ہم کیسے دیں, اس کے بیٹے کو تو ہم واپس لا نہیں سکتے. پھر پنچایت میں سے ایک بہت ہی بزرگ آدمی ہوتا ہے, وہ یہ سزا سناتا ہے اس کو, قاتل کو, کہ اب تم اس کی جگہ اس کے بیٹے بن کر اس کے گھر میں رہو گے, تم اس کی بہو سے شادی کرو گے, تم اس کے 3 بچوں کو جو اتنے چھوٹے ہیں ان کو پال کے بڑا کرو گے, اور تم گاؤں سے بھاگ نہیں سکتے. صحیح. وہ سزا کے طور پر اس کی, وہ لڑکا کہیں درمیندے کسی اور کو بھی چاہتا تھا, لیکن اس کو وہ سب چھوڑنا پڑا اس لیے کہ وہ گاؤں سے باہر نہیں جا سکتا تھا. شروع میں تھوڑا زبردستی اس نے اپنی کی, لیکن جیسے ہی وہ گھر میں گیا, بچوں نے اسے بچوں کے بے بس چہرے کو اس نے دیکھا, بیوی کو دیکھا, اس کی ماں باپ, بوڑھے ماں باپ کو دیکھا, تو خود بخود اس میں ایک رحم کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کیا. ایک پچھتاوا جو ہوتا ہے وہ ہوا, اور پھر دھیرے دھیرے وہ اس میں اتنا گھل مل گیا, انہوں کی اتنی ماں باپ کی خدمت کی, اس کی بیوی کو بھی اچھی طرح رکھا, بچوں کو اتنا پیار دیا کہ پھر ایک وہ وقت آیا کہ وہ نفرتیں دلوں سے مٹ گئی. بیوی نے اسے شوہر کی طرح قبول کیا, معاف کیا اس کو, بچوں نے اسے باپ کی طرح قبول کیا, اور بوڑھے ماں باپ نے بھی کہا کہ ہم نے اپنا بیٹے کا خون تجھ پہ معاف کیا, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اب کوئی ہمارا بیٹا زندہ نہیں ہے, تم نے اس طرح بیٹے کا رول کیا. تو یہی میں کہہ رہی تھی کہ ایسی فلموں سے بھی ہمیں بہت کچھ سبق ملتا ہے. ہم ان آیتوں کو تو غور سے پڑھ لیتے ہیں, لیکن جہاں کہا گیا کہ جان کے بدلے جان, بس اس لیول سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. پیدائش اور موت کے فیصلے صرف میرے خیال میں اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے بہت سے طریقے, آج کے جسٹس سسٹم کو اگر فالو کریں تو آپ اپنے قاتل کو سیل میں وزٹ بھی کر سکتے ہیں, جس نے آپ کے بیٹے کو قتل کیا, بھائی کو قتل کیا, آپ اس کو وزٹ کریں, اس کی بے بسی دیکھیں, اس کی رحم کی اپیل سنیں کہ یہ ڈیتھ رو میں کس طرح زندگی گزار رہا ہے. تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ پہلے ہی بہت پچھتا رہا ہے. اور اب میں آپ کو مائیکل پیری کی لکھی ہوئی وہ پوئٹری سنانا چاہ رہی ہوں, جو مرنے سے, اس کی سزائے موت سے کچھ دن پہلے اس نے لکھی تھی. دیٹ واز ریئلی ریئلی ویری, مطلب بہت دل کو لگنے والی پوئٹری ہے تو انگلش میں, لیکن مجھے پتا ہے میرے لسنر انگلش بھی جانتے ہیں. جسٹ گیو می اے سیکنڈ, لیٹ می ٹیک آؤٹ دیٹ پوئٹری. میں نے پوئٹری اس کی لکھی ہے اپنی ڈائری میں, 1 سیکنڈ, میں ڈائری میں لکھی ہوئی پوئٹری ڈھونڈتی ہوں جی. لائف ان اے کیج, تھوڑا سا اداس میوزک بجا دیں آپ. لائف ان اے کیج. This place I am in is made of steel and stone, and I feel so all alone. Only I know the pain I suffer inside, and the loneliness I feel I cannot hide. It's all a game between the weak and strong, and definitely a question of right and wrong. Sometimes the good suffer with the bad. All my friends tell of lost loves they had. I search my memory and search it deep, and the good ones I have, I know I must keep. For they are the ones that give me hope. They give me the strength I need to cope. Daily I face problems, but I take them in stride. If anyone said it was easy, I promise you they lied.
There is nothing easy about being here, especially when your loved ones are not near. Very sad. اب یہ 2 پیراگراف جو لاسٹ کے میں پڑھ رہی ہوں آپ کو 2 لیرکس یہ بہت دھیان سے سننے کے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ایک ایسے انسان کی سوچوں کا جو ڈیتھ رو پہ ہے. There are many days and nights I find no rest. Often my pride is put to the test. This other world in which I dwell, can I be sure this isn't hell? یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں جہاں رہ رہا ہوں ابھی، کیا وہ ہیل نہیں ہے؟ اتنا مشکل اور اتنا تکلیف دہ ہے یہ یہاں پر اپنی موت کا انتظار کرنا کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہی ہیل ہے. Because if there is a hell worse than this, I pray to God I am not on that list. I have learned my lesson. I have learned it well. یہ دیکھیں، I have learned my lesson. I have learned it well. I am going to heaven now because I am already going through the hell. تو جب وہ زندگی میں ہی اپنے ہیل کا ذکر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ابھی زندہ رہنا، جو دھیرے دھیرے موت آنا وہ زیادہ تکلیف دہ ہے کہ ایک لمحے میں آپ کسی کو لیتھل انجیکشن دے کے مار دے. دیٹ از اونلی 1 second تھنگ اور پتہ ہی نہیں چلتا اور مر جاتا انسان. تو یہ موت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. تو کبھی کبھی انسان کو اپنے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس مذہب سے بلونگ کرتے ہیں. اور بھی مذہب میں یہی سب باتیں سکھائی جاتی ہے، لیکن آئی پریفر کہ ہم مسلم ہوتے ہوئے ہم بتائیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. کچھ چیزوں پہ اپنے کنٹرول کرنا سیکھیں اور حقیقت کو فیس کریں کہ یہ چیزیں انسان غصے میں کرتا ہے. غصہ ایک جذبہ ہے، وہ انسان برا نہیں ہوتا، لیکن جب اس کا غصہ اس کے اندر کنٹرول ختم کر دیتا ہے، اس کا سیلف کنٹرول وہ لوز کر جاتا ہے، تب اس سے غلطی ہوتی ہے. اور اگر وہ معافی مانگ رہا ہے، بے بس ہے آپ کے سامنے، تو خدا بھی جب اتنے گناہوں کو ہمارے معاف کرتا ہے تو ہم انسان کسی کا ایک گناہ نہیں معاف کر سکتے، ایک قتل نہیں معاف کر سکتے. آپ نے وہ قصہ بھی میرے خیال میں اشرف پٹیل بھائی نے سنایا تھا کہ ایک آدمی 99 قتل کر کے چلا اور اس نے جب سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. 99 مرڈرز. اور ہم مسلمان کس قسم کے ہیں جو ایک مرڈر کو معاف نہیں کر سکتے. ہمیں آگے بڑھ کے سر اونچا کر کے اپنے قرآن مجید پہ فالو کر کے، اسوہ حسنہ پہ فالو کر کے ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم کتنا بڑا دل رکھتے اور ہم واقعی اشرف المخلوقات ہیں. اور ایک چیز میں نے ہمیشہ جانی ہے، میں جب ڈرائیو کرتی ہوں تو آئی ٹیک کیئر کہ میرے ہاتھ سے کوئی اسکوئرل کی بھی ڈیتھ نہیں ہو. اس سے کہ میں نے ایک ہی چیز اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہے کہ ہمیں وہ چیز نہیں کرنی چاہیے جس کو اگر ہمیں ریٹرن میں کہا جائے تو ہم ناپ کر سکیں. جیسے اگر کوئی ایسے آدمی کو کہیں جس کی ایک ہی گاڑی ہو، اسے کہیں کہ آپ اس کو پرزا الگ کر دیں اور پھر آپ اس کو دوبارہ فٹ کر دیں. کین ہی ڈو دیٹ؟ نہیں، ظاہری بات ہے. اب وہ ایک دفعہ پرزا الگ کرے گا، وہ اس گاڑی کو فٹ نہیں کر سکتا بیکاز ہی از ناٹ اے میکینک. تو اسی طرح جب ہم کسی کے اندر جان نہیں ڈال سکتے تو ہمیں کسی کی جان لینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. جو چیز ہم نہیں کر سکتے ریٹرن میں، کہ اگر ہمیں پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ جیسے بہت سے جسٹس سسٹم میں بہت سے غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں جس میں بعد میں کہا جاتا ہے کہ ان پہ غلط بلیم تھا، لوگ اس کو پیسے دے کے وہ سبسٹیٹیوٹ کرتے کہ اتنے سال ہم نے تمہیں قید میں رکھا. تو بہت سے غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں. تو اس کے لیے آپ بعد میں پچھتائیں اور بولے اب کیا، اب تو سب پانی سر سے گزر گیا. تو اسی لیے جو چیز ہم ریٹرن نہیں کر سکتے، ہم کسی کے اندر جان نہیں ڈال سکتے، تو کسی بھی جاندار کی جان لینا ہمیں نہیں چاہیے، بالکل نہیں چاہیے. اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. میرا آج کا یہی ٹاپک تھا، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اب اگر آپ تو بڑا زبردست ٹاپک تھا آج کا. ٹاپک آپ کا مطلب کوئی سوشل ایشوز یا ایسی کوئی چیز نہیں، اس میں کوئی دھواں دار تقریر نہیں، بس یہ پوئٹری میں نے پڑھی نا، مائیکل پیری کی، اس کی تصویریں دیکھی. از ہارڈلی 24 ایئر کا ہے اور اس کو 2010 کی 1 جولائی کو ڈیتھ رو میں لیتھل انجیکشن سے مار دیا گیا. اس کی پوری ہسٹری بھی ہے، اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو ضرور سناتی کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس کے پیرنٹس نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور کس وجہ سے وہ ایسا ہوا. کافی عرصے وہ مینٹل ہاسپٹل میں رہ چکا تھا، کافی اس کے پیرنٹس نے اس کو ڈسون کیا تھا اور بہت جگہ جگہ گھوما ہے، روڈوں پہ بھی رہا ہے. تو یہ ایسی حالات میں ایسا ہو جاتا ہے تو ہمیں تھوڑا سا دل بڑا رکھنا چاہیے. آسان کام نہیں ہے، لیکن میرا آج کا یہی تھا. آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ اس ڈیتھ پینلٹی سے ایگری کرتے ہیں کہ میرے خیال میں ڈیتھ پینلٹی کو ہمارے مسلم کنٹریز میں ایٹ لیسٹ عمر قید میں ٹرانسفر کر دینا چاہیے، اس سے کہ عمر قید کی جو سزا ہوتی ہے وہ کہیں زیادہ پینفل ہوتی ہے ڈیتھ پینلٹی سے. You have to go a long way, never ending, waiting for your death, کہ نیچرل ڈیتھ کب ہو اور آپ کی جان چھوٹے. آپ کیا کہیں گے؟ جی، آپ کا بڑا معلوماتی تھا یہ سارا ڈیتھ پینلٹی کے متعلق شو، اور بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کو پریزنٹ کیا تمام سننے والوں کے لیے، کیونکہ آپ اس کے خلاف ہیں اس لیے آپ اس کے خلاف ہی بولی. سونی رتی اور انیر. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو، سہیل کو اور تمام سننے والوں کو
بہت بہت ہیپی نیو ایئر आपको भी और आपकी फैमिली को भी शबाना जी। تھینک یو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ٹاپک بہت اچھا تھا اور بہت اچھی آپ نے روشنی ڈالی. میں کہیں کہیں میں آپ سے ڈس ایگری ہوں گی. جی میں بھی. تو یہ کہ ڈیتھ پینلٹی جو ہے وہ اگر اسلام میں ہے تو وہ تو چینج ہو ہی نہیں سکتی, اور ہر چیز کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. اگر آپ بول رہے ہیں کہ دل کو بڑا رکھنا چاہیے تو اس کو بھی تو دو راستے بتائے ہیں, ایک اچھا اور ایک غلط راستہ, چاہے ڈزنٹ میٹر اس کے ساتھ کیا ہوا ہو. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کسی انسان کے ساتھ کچھ ہوا ہو تو وہ اس کا بدلہ کسی دوسرے انسان سے لے گا. اپنی محرومی کا حساب کتاب کسی دوسرے آدمی سے تو نہیں کیا جائے گا. ہاں یہ تو بات ہے, لیکن ہم اگر دوسری بات یہ ہے کہ وہ بیچارہ اس کی بھی فیملیز ہیں, جو آدمی عورت یا کوئی بھی جو مر گیا ہے اس کے پیچھے اس کی ایک موت سے اس کی لائف کتنی چینج ہو گئی ہے اس کے خاندان کی. بیکاز اگر کوئی کسی کو مارتا ہے تو وہ اس کو نہیں مارتا, گاڈ فاربیڈ, پورے فیملی اگر اللہ نہ کرے, اگر اللہ نہ کرے سپوزنگلی میں آپ کو مار رہی ہوں تو آپ تو مر چکی ہیں جی, لیکن آپ کے پیچھے جو فیملی ہے, ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو سروائیو, ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو سفر, کین آئی پے دیٹ بیک؟ نو. نہیں بالکل صحیح. تو میری سزا موت ہی ہونی چاہیے پھر. نہیں لیکن وہ قصاص کا بھی تو ہے نا, آپ قصاص سے پیمنٹ لے لیں, اور آپ کو اگر اپنا قاتل مل جائے تو کیا آپ اس کو مار دیں گے ہاتھ سے پکڑ کے گلا دبا کے؟ نہیں, بات وہ نہیں ہے نا, اسی لیے تو قانون بنا نا. اس لیے اسلام میں صاف طور پہ قتل کا بدلہ قتل, خون کا بدلہ خون, خون کا بدلہ خون بہا ہی ہونا چاہیے. یہ بتا دیا گیا اگر معاف کر دو تو یہ تمہارا دل بڑا ہے, اچھی بات ہے, لیکن اور خون کا بدلہ خون کیوں ہونا چاہیے؟ اسی لیے ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کرے. سعودی عربیہ میں بھی اگر کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کٹ رہے ہیں, تو ہاتھ کٹ رہے ہیں تو آج سونے کی دکانیں بھی اوپن کھلی ہوتی ہیں, کوئی چوری کیوں نہیں کرتا؟ Because they don't want to lose their hands. تو اس لیے ان کو ایک میسج ہے وہ. تو اسی لیے, اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ اس کے ریزلٹ غلط نکل رہے ہیں, اس لیے کہ کتنے عرصے سے انہوں نے ڈیتھ پینلٹیاں نہیں دی تھی, تو کیا ہو رہا ہے, جیل اوور کراؤڈڈ ہو جا رہے ہیں, وہیں پہ لوگ ایک دوسرے کو مار کے مر جا رہے ہیں. سمجھ رہے نا آپ؟ تو ایک سسٹم کے تحت نا آپ مطلب قاتلوں کو بڑھا رہے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے ڈاکٹر کے بارے میں, بھائی ایک اچھا ڈاکٹر ہے کہ آبادیاں آباد کر رہا ہے یا قبرستان آباد کر رہا ہے. اگر آبویسلی اچھا ڈاکٹر نہیں ہے اور غلط بغیر پڑھ کے اور غلط سلط کچھ کر رہا ہے, جیسے کہ اکثر ہمارے ملک میں بہت جگہ ہو رہا ہے کہ غلط چیزیں دے کے وہ تو قبرستان آباد کر رہا ہے نا پھر. بالکل بالکل. تو ہاں, تو سب کی اپنی اپنی رائے ہے. میں اس رائے پہ میں شبانہ جی کو پہلے جواب دوں گی. اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں, چلے اسلام میں رول بنایا گیا, تینوں جو کہی گئی ہے کہ زنا کے اس میں اور شرک کے اس میں اس بات پہ مانتی ہوں, اس بات پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کسی کو قتل کر دیں, جو بھی کریں, اس کے بات مذہب کی جب آتی ہے. لیکن اب میں اس آیت کو کیا کروں جس میں یہ کہا گیا کہ جان کے بدلے جان آپ لے سکتے ہیں, لیکن معاف کر دو تو تمہارے حق میں بھلا ہے. اب اگر ہم آگے بھی تو فالو کرنا ہے نا, ہمیں قرآن کی اس آیت کا آدھا حصہ فالو کر کے کیا ہوا؟ اگر ہمیں اتھارٹی ملتی ہے تو وائی ڈونٹ وی فالو دا ہول تھنگ؟ ہر آدمی جو ہے نا وہ اپنی تھاٹس اپنی جو اس کا جس طرح کا اس کا ہارٹ ہوتا ہے نا اس کے حساب سے سوچتا ہے. آپ اپنے ہارٹ کے اپنے مائنڈ کے حساب سے سوچ رہی ہیں, آپ کا دل بہت نرم ہے. لیکن سونی دیتی اور انیر جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کی دھواں تقریر سنی اور کافی جذباتی تقریر تھی. جی جی. اور کیپٹل پنشمنٹ کا تو یہ ہے کہ اس میں کنڈیشنز ہوتی ہیں, ہر ایک کو ہر جگہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں دی جاتی ہے. جو کولڈ بلڈڈ جو لوگ ہوتے ہیں اور جو پلان کر کے اور سب کچھ دیکھ بھال کے اس قسم کے کرائم کرتے ہیں, ان کے لیے 95% کیپٹل پنشمنٹ ہے. اور اگر آپ کسی قسم کے نشے میں ہیں, اگر آپ کوئی بیماری میں ہیں, اور اگر آپ جذباتی اشتعال میں آ کر کے کسی کا مرڈر کر دیتے ہیں, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. اور پاکستان میں تو یہ بھی ہے کہ بھائی غیرت کے نام پہ قتل کیا تو آپ کو چھوٹ ہے اس پر. اس پہ تو انگریزوں نے بھی چھوٹ دی ہوئی تھی کہ بھائی غیرت کے نام پہ اگر آپ نے مرڈر کیا ہے, آپ جذبات میں آ گئے, اشتعال میں, اور بہت غصے میں آ گئے اور آپ نے کر دیا, تو اس کے اوپر بھی کیپٹل پنشمنٹ نہیں تھی. اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں ایک دم کیپٹل پنشمنٹ کسی کو نہیں ہو جاتی. پہلے جو ہوتی ہے لوور جو عدالت ہوتی ہے وہ اس کو سزائے موت دیتی ہے, پھر وہ جاتے ہیں سیشن کورٹ میں, وہاں پہ سزائے موت ہوتی ہے. بہرحال وہ جاتے ہیں اگر کوشش کر سکیں سپریم کورٹ میں نہیں, لیکن وہ پورا سسٹم سمجھانے کی جگہ نہیں, جو ہے وہ سزائے موت ہو جاتی ہے, سزائے موت کی کھولی میں رکھا جاتا ہے.
मगर अपीलें होती हैं, जब अपीलें जब प्रेसिडेंट वगैरह सब मना कर दें कि भाई इसके ऊपर रहम नहीं किया जाएगा, तो उनका ब्लैक वारंट निकलता है, और ब्लैक वारंट निकल गया तो फिर उसके बाद में इंतजार वो तो पूरी तफसीलात तो सही है। वो सजाए मौत बहुत ही दर्दनाक है। एक सेहतमंद आदमी की जो है जान इतनी आसानी से नहीं निकलती है जैसे उसको फांसी पे लटका करके करते हैं। उसके लिए जो है सजाए मौत का कैदी होता है, उसका 1 हफ्ते पहले से गर्दन की मालिश होती है मक्खन से, ताकि आप ऐसे तफसीलात बता रहे हैं जैसे पहले आप वहाँ पे डेंजर है सिक्योरिटी के लिए तो मानना जरूरी है, आप उसको उम्र कैद दे नहीं दें। वो ये दूसरी तरफ चले जा रहे हैं, वो पूरी तफसीलात बताना शुरू वो है कि आप इस्लाम में है कि हाँ भाई आप जो है उसको माफ कर सकते हैं, और आप सिर्फ इस बात का जवाब दें कि आप डेथ पेनल्टी के खिलाफ हैं कि आप उसके फेवर में हैं। अगर डेथ पेनल्टी वो जो जिस सिचुएशन में हुई है कि भाई आदमी जो प्लान बनाता रहा है, कोल्ड ब्लडेड बन करके अपने बचाव के तरीके देखता रहा है कि मैं इससे कैसे बच जाऊंगा, और बड़े ठंडे दिल से सोच के प्लान करके मर्डर कर रहा है, दैट्स वेरी। अच्छा जावेद साहब 1 मिनट होल्ड कीजिए, किसी और की भी हमारे साथ कॉल है तो आप होल्ड रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा दुनिया का सबसे मुश्किल काम किसी को माफ करना है। जी बिल्कुल, उसके लिए बड़ा दिल चाहिए बहुत। दुनिया का सबसे आसान काम है माफ करना? तो नहीं बहुत मुश्किल काम है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम, इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा, दुनिया का सबसे मुश्किल काम किसी को माफ करना है। बिल्कुल, पता नहीं अजीब सी बात लगती है कि माफ करना तो सबसे आसान काम है। देखिए ना, जो कुछ हो चुका वो कुछ भी वापस नहीं आएगा। अगर आप इस काबिल हो कि बदला ले सकें और फिर आप माफ करें, वो बुरी बात है, वो बड़ी बात है। हाँ तो वही तो मैं मगर कह रही हूँ अगर ना कि आपके बस में नहीं है माफ कर देना, तो आप बोल दें यार मैंने तो माफ कर दिया, मेरे तो बस में है नहीं। एक जमाना था पाकिस्तान में सजाए मौत इतनी आसानी से नहीं होती थी, बहुत छान छटक के देखभाल की होती थी। आजकल तो रिश्वत से हर चीज से हो जाती है। तो वो तो गलत हुई ना फिर, वो गलत वाली तो अगर किसी को डेथ पेनल्टी दी गई है तो वो तो बहुत जुल्म हुआ उस शख्स के साथ जिसने वो जुल्म भी नहीं किया। जुल्म है। नहीं, मैंने देखिए यही कहा कि अगर इंसान इसीलिए जितनी मैंने यही कहा कि इंसान की फितरत ये है कि वो महज किसी को मारना या कत्ल करना रिटर्न में नहीं चाहता, वो सिर्फ यही चाहता है कि उसका कातिल उसके सामने बेबस होके पड़ा रहे, उससे माफिया मांगे। यही इंसानी फितरत है। इंसान इतना संगीन नहीं है कि वो जाके किसी को चाकू से मार दे। डिबेटेबल बात है, और जरूरी नहीं कि सारे लोग आपके फेवर में बोले हाँ जी डेथ पेनल्टी। आप अपने हिसाब से उसको सोचते हैं डेथ पेनल्टी को। मैं बिल्कुल आपके अगेंस्ट में हूँ, मैं बिल्कुल डेथ पेनल्टी के फेवर में हूँ। आज दुनिया में जितनी जगह डेथ पेनल्टी को खत्म किया जा रहा है वहाँ पे उतने क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ डेथ पेनल्टी पे अमल किया जा रहा है वहाँ दुनिया में उतने ही क्राइम खत्म हुए चले जा रहे हैं। तो हम कभी उस आयत से आगे नहीं बढ़ेंगे जहाँ पर अल्लाह ताला ये हम आयत पे आगे बढ़ने आगे तो क्या बढ़े, हम उस आयत को हम सिर्फ रेवन डेविस के हवाले से देख सकते हैं और किसी जगह भी हम उस आयत को कोट नहीं कर सकते। यूरोप में जो है वो डेथ पेनल्टी नहीं है, मगर वहाँ पे जराइम नहीं बढ़ रहे क्योंकि लोगों को उसके लिए टीच किया जा रहा है। उनको वो जो है उनको मालूमात ज्यादा है, वो समझदार लोग हैं, उनको इसके बारे में बताया जाता है। 118 कंट्रीज ने वापस बैन किया है अपनी सजाए मौत को, जब यूनाइटेड नेशन ने वो मेरा तो ख्याल है कि अगर इंसान के दिल में से मौत का खौफ खत्म कर दें तो वो फिर कुछ भी कर देगा। क्योंकि आपको डेथ पेनल्टी का, अगर आपको पता है कि जिस स्टेट में रहते हैं आप, जिस मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ पे कोई डेथ पेनल्टी नाम की कोई चीज नहीं है, तो फिर आप क्राइम ज्यादा करेंगे। जी मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना वो क्रिमिनल को मारना सबसे बड़ा मुश्किल काम है आजकल। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप डेथ पेनल्टी की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ डेथ पेनल्टी 3 दिन के अंदर देनी चाहिए। कि जो पर्चियां देते हैं कि हमको 5 लाख रुपए चाहिए और नहीं दिए जाते तो उसी टाइम वो गोली मार देते हैं। बिल्कुल, मैं ऐसे बंदों को वही 3 दिन में गोली मारो। एग्जैक्टली, दूसरा बंदा हिम्मत ही ना करे। बिल्कुल सही है। भी नहीं होना चाहिए, कोर्ट भी नहीं चलनी चाहिए, वहीं पे अगर पकड़ जाए तो वहीं पे मार दो। बिल्कुल सही है, इसी से ही माशरा सुधरेगा। नहीं ज्यादा इफेक्टिव हो के ये पर्ची वालों को तो पकड़ो और उनके घर में से किसी को ला के उनके सामने गोली मारो, नहीं तो वो ज्यादा फील करेंगे खुद के मरने का। अगर जियाउल का दौर देख लें आप, अगर कितना खराब दौर था जो भी कुछ हुआ वहाँ पे, लेकिन एक चीज उसने जो शुरू की थी कि अवाम के सामने कोड़े लगाने का और अवाम के सामने पनिशमेंट करने का, जब उसने शुरू किया था तो क्राइम बहुत डाउन हो गए थे। लोगों को लगता था कि नेशनल स्टेडियम में उनको कोड़े लगेंगे,
تو डेफिनेटली ये जो है ना चीज बहुत असर करती है हमारे माशरे पे कि डेथ पेनल्टी जो है ना वो फौरन देना चाहिए. आज जो पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं, 10-10 साल से लोग जो है ना वो वेट कर रहे हैं और वो उनको कोई जो है ना सजाए मौत नहीं दी जा रही है. और ह्यूमन राइट्स की सारी ऑर्गेनाइजेशन उनको पता है कि उनको फांसी के फंदे से बचा रही हैं, खूब शोर मचा रही हैं ह्यूमन राइट्स वाले कि ये तो अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स हैं. वो क्या बुरा कर सकते हैं, वो तो कैद में है ना. Now they are not any danger. वो लोगों के लिए जो ना एग्जाम्पल नहीं बन रहे. कैद में है तो कौन who cares about it. हमारी सोसाइटी में तो किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है कि उन लोगों को जो है ना वो मौत की सजा दी हुई, कैद में पड़े में मजे से खा पी रहे हैं. लेकिन उनको अगर लाइन से लाके जो है ना वो एक जगह पे टांग दिया जाए तो हमारे मुआशरा जो उसको देखेगा, जो खबरें बाहर निकलेंगी तो उनको एक जो है ना वो एक मैसेज जाएगा. और 10-15 साल बाद किसी को अगर सजाए मौत देते हैं, उनकी नस्लें बड़ी हो गई, उनको लेटर मिलता है कि फिर तुम्हारे दादा दादी का जो कत्ल हुआ था उसको अब कातिल को अब सजा मिली है. तो सिस्टम की खराबी, ये बिल्कुल सिस्टम की खराबी है कि ये इतने लंबे जो है ना वो इंतजार कर रहे हैं कि वो अब मजे से अपनी पता चला डेथ पेनल्टी में इंतजार करके अपनी नेचुरल मौत ही मारे गए. तो ये सिस्टम की खराबी है. जैसे कि भी हमारे एक प्रीवियस कॉलर ने कहा था, पकड़ो, जुर्म साबित हो, उसको लटका दो. बिल्कुल, वो तो तारीफ कर रही हूँ कि उसी वक्त आपको सजा मिलती है, उसी वक्त फैसला होता है, उसी वक्त हैंड ओवर कर दिया जाता है और उसी को हैंड ओवर किया जाता है जिसके अगेंस्ट आपने किया है जुल्म. तो उसी को राइट होना चाहिए कि वो फैसला करे कि उसने उसको क्या सजा देनी. तो पंचायत सिस्टम की मैं इसीलिए पुरानी सिस्टम की पंचायत सिस्टम तो खत्म हो गया ना. वो जो आप बोल रहे हैं पकड़ो, साबित करो और उसी वक्त सजा बहुत दे दो, उसमें तो बहुत सारे बेगुनाह मारे जाएंगे. जो बेगुनाह उसी एक फैसले होंगे. जुर्म साबित होने की बात की बात करना, जो ना उस वक्त सामने नहीं आते हैं, वो सारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है, हर चीज होती है, वो एक लेंथी प्रोसेस है. नहीं, अब तो बहुत इंसान को टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत जल्दी साबित हो जाता है कि अमेरिका में बहुत सारे बेगुनाहों को सजाए मौत दे दी गई, फिर वो DNA वगैरह से पता चला कि वो तो गुनाह थे, दूसरे आदमी ने किया था मर्डर. जी. और बहुत सारे बैठे रहे, उनको बाद में छोड़ना पड़ा, उनको पैसा भी देना पड़ा. तो इसका मतलब है कि लोगों को इंतजार करते रहा करें और वो अपनी नेचुरल मौत ही मर जाएं और जो है ना वो कोई भी सोसाइटी में कोई मैसेज ना जाए कि फलां ने जो है ना वो मर्डर किया था. तो 90% पब्लिक जो होती है वो बहुत. क्या हो रहा है इनकी कॉलों को कट रही है. हेलो, मैंने नहीं काटी है प्लीज. नहीं, आपने एक बहुत अच्छा मालूमाती शो जरूर पेश किया क्योंकि आप डेथ पेनल्टी के एडवोकेट हैं, आप एडवोकेसी कर रही हैं उसके खिलाफ. लेकिन बहरहाल मेरी अपनी राय और सुनने वालों की मजहब के साथ मिला के सोचा, तो मैंने मजहब को भी कोशिश करी कि हम उसको भी एक वक्त तक फॉलो करें. ठीक है, कातिल को आपके सामने बेबस करके ला दें इसलिए कि आपको इख्तियार भी दें कि आप बदला ले सकते, लेकिन उस दूसरी आयत का क्या जो हमें फॉलो करनी है. हमें खाली एक लाइन को फॉलो नहीं करना है, बल्कि जब अल्लाह ताला की तरफ से हम जो कुरान मजीद पढ़ते हैं, जो भेजा गया है, तो उसकी एक एक लाइन को फॉलो करें ना, एंड तक फॉलो करें. व्हाई टू जस्ट स्टे इन द मिडल. फॉलो किया था ना वो एक केस याद नहीं आपको, वो बिल्कुल फॉलो किया था ना वो कसास और वदियत वाला, आप भूल गए. रेमंड डेविस के मामले में हमने फॉलो किया था और हम किसी मामले पे उसको फॉलो नहीं करते. मतलब की खातिर जो आयत उनको सूट करती है उस आयत का वो हिस्सा निकाल लेते. जैसे अभी मैं कहूँ कि एक महफिल में गए, किसी ने किसी के ऐबों की पर्दापोशी करने की जगह उसे भरी महफिल में जलील किया. उसे कहा गया कि भाई तुमने ये आयत नहीं सुनी कि दूसरों के ऐबों की पर्दापोशी करो, तो वो कहता है मैंने ये आयत भी तो सुनी है कि कभी झूठ ना बोलो. तो मैं तो सच बोल रहा हूँ, मैं एक नहीं दूसरी आयत पे अमल कर रहा हूँ इसलिए कि वो उसके उस वक्त पे फिट आती थी उसके मतलब पे. सोनी धरती और अनर जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ. आप डेथ पेनल्टी का जो बता रहे हैं, जी जी, समझिए एक आदमी आपके घर में घुस गया, वो आपको मारने के वास्ते आमादा है और आपकी नर्म दिली को देखकर वो ये पूछ रहा है कि तुम इस पर्चे पर मुझे लिख कर दे दो कि मैं आपको मार दूंगा, उसके बाद आपके घर वाले और आप भी मुझे माफ कर देंगे. अब आप घर में अकेले, उसके पास पिस्तौल पड़ी हुई, आप उसको पर्ची लिख कर दे देंगे क्या? क्या करेंगे सोहेल बताएं. इसका जवाब आपसे पूछ रहा हूँ. नहीं, लिख के देंगे बिल्कुल. अच्छा, आप दे देंगे मुझे मार दो तुम? नहीं दूंगी मैं, इसलिए कि मैं भी तो उसके दिल को आजमाऊंगी ना कि वो जो कह रहा है वो कर भी सकता है कि सिर्फ महज वो कर रहा है, और फिर मुझे अपने खुदा पे यकीन होगा. आप बेबस वहाँ पर पड़े हुए, आपके पास कोई चारे कार है नहीं, आप पर्ची दे न दे वो आपको मारने वाला है. नहीं, वो मारने वाला फिर मेरा खुदा है. मैं जानती हूँ कि अगर मेरी किस्मत में खुदा ने मौत उस वक्त लिखी होगी तो होगी, वरना कोई कुछ नहीं कर सकता. लेकिन आप पर्ची उसको देंगे? नहीं देंगे. नहीं दूंगी. अच्छा ठीक है. मेरा ये जवाब था. 1 सेकंड, सोनी धरती आ रहा है. हेलो सोनी दत्ती आ रहा है.
कॉलें मिक्सअप हो रही है, बहुत सारी आ रही कॉलें मिक्सअप हो रही है, लेकिन आपके बहुत टाइम कम रह गया है. चलें पॉलिटिकल सेगमेंट करते हैं. जी, पॉलिटिकल आपको पसंद तो आया ना मेरा टॉक शो? बहुत अच्छा आपका टॉक शो होता है, मेरी अपनी राय थी, मैंने दोनों मजहब आपका टॉक शो मालूमाती बहुत था, लेकिन उस पर डिबेटेबल नहीं है कि आप किसी को मोटिवेट करना चाहें. मैं तो कम से कम जो नहीं चाहता है, जो नहीं चाहता है. मैं चाह रही हूँ कि हम अगर कुरान को फॉलो करें तो पूरा करें, उसकी एक एक आयत पे फॉलो करें, अपने अशरफुल मखलूकात होने का सबूत दें. बस मैंने तो यही कोशिश की थी. और मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी भी मुआशरे में किसी भी कातिल को जितनी जल्दी जो है ना फांसी पे या किसी भी डेथ पेनल्टी पे दे दी जाए, वो इतना ही मुआशरा क्लीन रहता है. पाकिस्तान में बहुत सारे बेगुनाह मरते हैं, तो वो सूखेगा तो थोड़ा गीला तो जलेगा, लेकिन 6 या 12 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा. उसके बाद अगर शुरू हो गया ना तो कोई हिम्मत ही नहीं करेगा. बिल्कुल सही. अपनी जनरेशन को भी बोल के जाएगा कि भाई पाकिस्तान में जाके ये हिम्मत मत करना, कहीं और जाके करना. हाँ, बस अपनी अपनी राय है. मैं छोटे छोटे जराइम की बात नहीं कर रही हूँ, लोग बड़ा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं. देखे सऊदी अरब में हाथ काट देते चोरी के, आई टोटली एग्री ऑन दैट. छोटे छोटे जराइम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक मखसूस डेथ पेनल्टी की बात कर रही हूँ जिसमें आप किसी इंसान की बेवक्त जान लेते हैं. मैं वो बेवक्त जान की उसने किसी की जान ली है. हेलो Sony Dati are on air. Hello, I wanted to congratulate you for your show, even though I do not speak the language. But okay. I wish you the best for the new year. Thank you so much. Happy New Year to you, sir. Ji, Happy New Year to you also. Thank you. What's your name, sir? My name is Jerry. Jerry. I'm from Haiti. I wish I could speak your language. Unfortunately, I don't. But we understand whatever you're saying, Jerry. Happy New Year. Shukriya. Oh, nice to hear it. Shukriya. Sony Dati are on air. आप जो कह रहे हैं सऊदी में हाथ काट दिए जाते हैं चोरी पे, तो हज पे इतनी चोरियां होती हैं, उस पे तो कोई नहीं पकड़े. नहीं, ये तो हज पे चोरियों की तो बिल्कुल सऊदी अरब में बड़े सख्त कवानीन है चोरियों के मुतालिक. अब अगर कोई कातिल या कोई वो जो भी चोरी करने वाला पकड़ा ना जाए तो वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन अगर वो पकड़ा जाएगा तो बिल्कुल अपने हाथों से महरूम होगा. और सऊदी अरब के मुतालिक तो ये भी सुना है कि लोग वहाँ पे दुकान में बिल्कुल कीमती चीजें छोड़ के ओपन रख के चले जाते हैं, और लोगों को खौफ इतना होता है कि वो कोई चीज भी नहीं उठाते. सोनी दत्ती और अनैर भाई आजकल कौन तंग कर रहा है, पता नहीं कौन भाई साहब हैं जो तंग कर रहे हैं. चले पॉलिटिकल सेगमेंट. अखबार कब से निकाला, आपको बहुत कम टाइम मिलता है. मैं इतनी सारी अच्छी अच्छी खबरें मैं कौन सी पढूं, मुझे तो समझ नहीं आता. आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, सदर जरदारी. ये तो पता ही था मुझे. कोई नहीं, खबर नहीं. गुंडा टैक्स है, गुंडा हुकूमत है. सोफिया सदर जरदारी अपने बेटे बिलावल भुट्टो को इलेक्शन से पहले लाकर इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए कि एक दफा फिर पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वजह से इख्तिदार में आ जाएगी. अवाम जरदारी के 5 साल की भयानक तरीन दौर हुकूमत को भूल जाएंगे. जरदारी की हुकूमत के 5 साल पाकिस्तान के लिए भयानक तरीन ख्वाब था, और वो ख्वाब खत्म होने जा रहा है. और जरदारी का दौर खत्म होना ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी ने सजाए मौत के कैदी को आजादी की जो है ना वो परवाना जारी कर दिया आजादी का, कि अब जो है तुम लोग आजाद हो जाए. जैसे ही अब इनकी जो है ना वो हुकूमत खत्म हो रही है. और रही बात सोफिया के बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कुछ कर पाएंगे, तो मैं नहीं समझता. जरदारी ने 5 सालों में जिस तरह पीपल्स पार्टी की रेपुटेशन को, जुल्फकार अली भुट्टो की रेपुटेशन को, बेनजीर भुट्टो की रेपुटेशन को डैमेज किया है. बिलावल में भी बहुत बचपना उनकी सियासत में आने के नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है खेले कूदने के दिन है. उनको फरारी अरारी में बिठा के खूबसूरत लड़कियों को घुमाने को तो ठीक है, लेकिन वो जो है ना वो मुल्क की हुकूमत करने के कोई काबिल नहीं है. और वही पुराना नारा लेके आए हैं वापस के वो रोटी कपड़ा और मकान जो भुट्टो ने 40 साल पहले लगाया था. यानी कि हमारे मुल्क के 40 साल बिल्कुल बेकार हो गए. जो नाना ने नारा लगाया रोटी कपड़ा और मकान, वही बिलावल भुट्टो ने आगे लगाया रोटी कपड़ा. तो बीच में क्या हुआ 40 सालों में कुछ भी, किसी को कुछ भी नहीं मिला. यार ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है हमारी कौम को कि बिलावल को लॉन्च करके वही नारा दोबारा लगवाया. कम से कम बेनजीर भुट्टो जब आई थी तो वापस इख्तिदार में आने के लिए, तो वो कोई दूसरा डिफरेंट सा नारा लेके आएंगी कि बेनजीर भुट्टो आएंगी, नौकरियां दिलवाएंगी. सोनी दत्ती और अनैर. हेलो सोनी दत्ती और अनैर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. उन्हें पता है कि 40 साल से आगे हम लोग निकले भी नहीं है ना, हम लोग वहीं पे खड़े हैं. इसलिए तो हम लोगों ने उन लोगों को वोट दिए. हमारी वो मेंटली उनको पता है कि हमारी आवाम आगे नहीं निकल सकती. और दूसरी बात ये मैं कहना चाह रही थी कि जरदारी ने मुकमक्का कर लिया हुआ है अपनी नवाज शरीफ के साथ. उसने कहा है कि मैं सदर बन जाऊंगा और तुम वजीर आजम बन जाना.
अगर ऐसा ही हुआ तो मैं तो अपने सजाए मौत के नोट पे जो है ना वो साइन करके कह दूंगा कि पाकिस्तान की हालत अगर अगली भी ऐसी रहने है तो भाई बेहतर है कि मुझे डेथ पेनल्टी दे दो। जी वालेकुम सलाम। मैं यहाँ पे एक शेयर करना चाहूंगा कि एक्चुअली ये जो गवर्नमेंट हमारे आती है ना वो हमारा कसूर अवाम का है। मैंने भी एक प्रोग्राम देखा 4 दिन पहले, वो 11 आवर्स वाला जो प्रोग्राम था उसमें एंकर जो है ना ये बिलावल की स्पीच के बाद पब्लिक को पूछ रहा है कि आपको पीपल्स पार्टी ने दिया क्या है, तो बोलते कुछ नहीं दिया है। अच्छा बोले आपको अगले 5 साल भी नहीं कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, बोलते हम भले ना मिले कुछ भी फिर भी हम उनको वोट देंगे भुट्टो को। यही तो जाहिर कौम है, हाँ जाहिलियत है। है कि वो कहते हैं भले कुछ ना मिले लेकिन बहुत अंधा जैसे कहते हैं ना ब्लाइंड फेस करके बोलते हम किसी को देंगे। हाँ बिल्कुल, वो जमीनों के कर्जों के बोझ तले दबे हुए मेरे ख्याल में। तो ये एंकर बाकायदा बार बार उसको पूछ रहा है, पता नहीं कि भाई तुमको कुछ नहीं मिला फिर भी तुम दोगे, तो बोले भले कुछ भी ना मिले। 75 की वुमन थी वो भी कहती कि हमें कुछ नहीं चाहिए, दिल्ली में गए थे लेकिन हम उसको वोट देंगे। सही देखिए अब ये हाल हो गया तो अब सोनी दत्ती है। I'm Glendale Heights, Jolasco. You got a wrong number. सोनी दत्ती हाँ जी, इस कहावत का बेचारी का क्या हाल हुआ कि जैसी कौम वैसा बादशाह। ये जब जैसी कौम वैसा बादशाह वाली बात, और फेसबुक पे फोटो जो सजदा कर रहे हैं वो खाली जो है ना वो हुक्मरानों को या इनको जो है ना वो कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। इसमें हमारी अवाम का, हमारे लोगों का जो है ना वो भी उतना ही अमल दखल है जितना जो है ना वो हुक्मरानों का है। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने जो भी थे कि जैसे हुक्मरान वैसे ही उनकी कौम। अच्छा, पाकिस्तान बचाने के लिए इलेक्शन नहीं इमाम खुमैनी वाला इनकलाब चाहिए, अल्मास बॉबी। सोफिया ये एक ख्वाजा सरा अल्मास बॉबी ने जो बात की ना वो हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज है, मगर कोई कहने की जरूरत नहीं करता जो अल्मास बॉबी ने की। हर सियासतदान मुल्क को लूट रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, चाहे वो इक़्तिदार में हो या अपोजिशन में। प्रैक्टिकली हर कोई अवाम के लिए जीरो है, हर कोई अपने दुखेड़े सुना रहा है कि मैं इतने साल जेल में रहा, मैंने ये कुछ किया, अपने ही गीत गा रहा है, बड़े बड़े दावों से अवाम को बेवकूफ बना रहा है। और अवाम जो है ना सलमान खान के दबंग के डायलॉग की तरह कंफ्यूज है। डैश मैं वो नहीं कहूंगा, डैश कहाँ से करें और सांस कहाँ से ले, कंफ्यूज हो गए अब अवाम। पहले शहर में एक कत्ल हो जाता था तो शहर में जो है ना जमीमा शाया होता था कि सदर के इलाके में एक शख्स को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया, और अब हर दिन दर्जनों लोग कत्ल हो रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं। अब तो शहर में जिस दिन कोई कत्ल नहीं होता तो लोग पूछते हैं खैरियत तो है कि भाई आज बड़ा अमन रहा शहर। ऐसी सूरत हाल जो है ना जब पैदा हो गई है तो मेरा ख्याल है करप्ट हुक्मरान सियासतदानों की वजह से हुई है, जो हर वक्त अवाम के लिए खौफ व हिरास की फिजा कायम रखते हैं ताकि वो कंफ्यूज ही रहे कि अपनी दाल रोटी और जान की फिक्र करें या करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ निकल खड़े हों। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं एक और पढ़ लूं खबर, टाइम है? अगर टाइम है आपके पास तो खबर पढ़ लें। दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह किए जाएं, तमाम जमातें इकट्ठी हो जाएं, अस्फंदर यार वाली। सोफी मैं अस्फंदर यार वली के इस बयान की तायीद करता हूँ कि दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह किए जाएं जिसके लिए तमाम जमातें इकट्ठी हों, मगर मैं इस बात में एक टेक्निकल प्रॉब्लम देखता हूँ, वो ये कि जमातें तो खुद दहशत गर्दी कराती हैं तो फिर इकट्ठी होकर कैसे दहशत गर्दी काबू पाएंगी। बेनजीर भुट्टो का कत्ल हुआ तो पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध को दहशत गर्दी की आग में झोंक दिया, सैकड़ों लोग मरे, करोड़ों की मुल्की इमलाक जो है ना उसका नुकसान हुआ। तो आसिफ जरदारी जैसा बेवकूफ गधा आदमी आके बोलना खप्पे खप्पे मुल्क, जैसे उसके बाप का मुल्क है, खप्पे खप्पे मुल्क हमें खप्पे। तो लंदन में जब इमरान फारूक का कत्ल हुआ तो कराची को जानू बना दिया गया। तो अब सोफिया हमारे यहाँ ऐसे सियासतदान पैदा हो रहे हैं जो मुल्क में अमन व अमान और खुशहाली की जगह बदअमनी, करप्शन और दहशत गर्दी में फैला के अपने सियासी कद बढ़ाते हैं। जो मुल्क में जितना बड़ा हंगामा करा सकता है वो उतना ही बड़ा सियासतदान है। इजाजत चाहते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। गाने सुनिएगा अभी बाद में। खुदा हाफिज।